اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کا جو مشاہدہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں درود پاک کے بارے میں، وہ ایک بہن کا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا کہ میرے والد کے کچھ ڈیسیجنز کی وجہ سے میں پھنس گئی اور میں نہ نہیں کہہ سکی، اور ان پرابلمس کی وجہ سے کچھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ میری زندگی کے برے ترین دن اور راتیں تھیں۔ خیر، کہتی ہیں میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور درود پاک کی فضیلت یہ ہوئی کہ کہیں نہ کہیں سے مجھے اتنا حوصلہ ملا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہر چیز ایک دم سے بالکل ٹھیک ہوگی جیسے کبھی کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں۔ اور اس بات سے اتنا انسپائر ہوئی ہے کہ کہتی ہیں کہ میں اب روز 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، 500 صبح اور 500 شام یا رات کو۔ تو یہ جو واقعہ ہے، ایک تو پہلی بات یہ، اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے والدین ہمارے لیے برا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے والدین بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے ایسے بیٹیاں ہیں جن کی شادیاں ماں باپ کروا دیتے ہیں، لیکن ان کے حالات اتنے اچھے نہیں گزر رہے، جو کہ اپنے سسرال میں پریشان ہیں، اپنے خاوندوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ ماں باپ بھی انسان ہیں، اور پھر قسمت سب سے بڑی بات بیچ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ تو اپنی طرف سے اچھا ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ہے ان کے واقعے سے کہ دیکھیں، انسان جو ہے نا، ایک تو وہ قرآن پاک میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسان کم ہمت اور کم حوصلہ والا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں ہوتا کیا ہے کہ اکثر اوقات ہم لوگ اگلے بندے کو نہ نہیں کہہ پاتے کسی بات سے، اور وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، ہماری تھاٹس اتنا زیادہ ہمیں پریشان کر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات کا بھی اس میں معمہ بن جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اتنا بڑا پہاڑ بن جاتی ہے جو ہماری ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتی ہے، ہماری دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے، اور چلتا ایسا ہی یہ سائیکل ہے کہ بظاہر اگر انسان کو دیکھیں تو دیکھیں، نہ میں کسی کی سوچیں پڑھ سکتی ہوں، نہ آپ میری سوچیں پڑھ سکتے ہیں، اور بظاہر ہم ایسے ہی چلتے پھرتے انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن نیگیٹو سوچیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو اتنا پاگل کر دیتی ہیں کہ اگر ایک انسان لیٹا ہے، بیٹھا ہے، سوتا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، بظاہر وہ ایک عام ایکشن کر رہا ہے، ایک عام عمل کر رہا ہے، لیکن جب تک اس کا دماغ سکون میں نہیں ہے، اس کی زندگی سکون میں نہیں ہے، اور پھر وہ جو نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کو اکڑا دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ سوچوں کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ تو اب یہ بہن اگر بظاہر اس چیز کو دیکھا جائے، اپنے والد صاحب کو نہ نہیں کہہ سکی، جو بھی ڈیسیجن تھا وہ بھی ہوا تو نہیں تھا، لیکن اس کے اندر سوچ سوچ کے وہ ان کی جو راتیں جس طرح کہتی ہیں کہ بہت ورسٹ تھیں۔ تو یہاں یہ بتانے کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جیسا کہ ان کا فیصلہ، ابھی جو بھی فیصلہ تھا ان کا وہ ہوا نہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اس میں نہیں مینشن کیا ان کا کون سا فیصلہ تھا جس پہ اپنے والد صاحب کو انکار نہیں کر سکی۔ پر یہاں یہ بات ہے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان کا یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور واقعہ آپ لوگ سامنے پیش کرنا چاہوں گی، ایک بہن کا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ میں نے تہیہ کیا کہ میں اللہ کو خوش رکھوں گی، میں اللہ کی خوشنودی پر کام کروں گی، اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش لگتا ہے، جس سے اللہ، یعنی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا آسان حل یہی ہے کہ آپ نے وہ کرنا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی انسان کے عمل کے محتاج نہیں ہے، نہ میرے، نہ آپ کے، نہ کسی کی عبادت کے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو انسان عبادتیں اس کی اللہ کے لیے، یعنی ہم ہر پوائنٹ پہ اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں میرے سے خوش ہیں یا نہیں، تو اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اور یہ بیسیکلی آپ اپنا جو پاتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اپنی آخرت کی طرف اور اپنی بیٹر آخرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت کی طرف لپکو، تو یہ جنت کی طرف لپکنے کا ایک طریقہ ہے اگر ہم بس ہر معاملے میں اٹھتے بیٹھتے سوچتے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو جب انسان یہ تہیہ کر لیتا ہے نا، تو شیطان اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے، اور یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار میں روز کوشش کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ خوش کروں، لیکن یہ کیا پرابلمز آ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی، جیسے یہ بہن کہتی ہے کہ میں کوشش تو کر رہی تھی اللہ تعالیٰ خوش کرنے کی، لیکن کام میں وہی کرتی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک دم سے کوئی بات میرے دماغ میں آ جاتی اور میں پریشان ہو جاتی، کر میں وہی عمل رہی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا، لیکن اگلے کی بات جو مجھے پسند نہیں آتی تھی تو میں نے اس کے اوپر عمل وہی کیا جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا، لیکن بعد میں اس کو لے کے سوچنے پڑ گئی، اور وہ پریشانی کا میرے لیے باعث بنا۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو یہ کافی ریلیکسڈ انہوں نے فیل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں آپ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شیطان مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے، اور بار بار مجھے ایسا عمل تو میں نے وہ کر لیا جو آپ کو پسند ہے، لیکن میں اس طرف بار بار میرا دماغ سکون میں نہیں آ رہا۔ دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں نا، تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی کرنا۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ گانے سنتے آ رہے ہیں، اب آپ کو گانے چھوڑنے ہیں،
تو وہ ظاہر ہے اس ٹائم آپ کے جو ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی سکھاتا ہے اس کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ چھوڑیں. لیکن اللہ کی خاطر جب آپ کریں گے تو دیکھیں یہ بات ایزی بھی نہیں ہے لیکن یہ آسان بن جاتا ہے. جیسے جو لوگ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسٹارٹ میں, وہ کہتے ہیں جی گھبراہٹ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اور یہ سب اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. شیاطین جنات آپ کو تنگ کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ پڑھیں. خاص طور پہ جن لوگ ساتھ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو تو بہت ہی تنگی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ جب وہ پڑھتے رہتے ہیں مستقل مزاجی سے تو ایک آدھ ہفتے کی گیم ہوتی ہے, میکسیمم 1 مہینے کی گیم, یہ بھی بہت بڑی بات میں کہہ رہی ہوں, اور پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کرم ہو جاتا ہے اور پھر آسانیاں ہونے لگ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جب ہم چلتے ہیں نا تو راستے میں پرابلمس تو آئیں گی. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی طرف آنے تک بہت مشکل اٹھا کر آتا ہے. تو ہم اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم دوزخ کی طرف جا رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں. خیر اب یہ بہن یہی کہتی ہیں کہ انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا, آسانی ہوئی بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا ان کے اوپر بہت زیادہ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سکون عطا کیا. یہاں پہ میں سوچوں کے لحاظ سے بات کروں گی. درود پاک پڑھنے والا انسان, کیونکہ ماشاءاللہ بہن بہت ٹائم سے درود پاک پڑھ رہی تھی, 1000 مرتبہ درود ابراہیمی مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی, تو کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہی ہوا کہ درود پاک کی برکت سے میں اپنی سوچوں کو بھانپ سکی کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. ورنہ عموماً کہتی ہیں کہ سوچوں کے بہکاوے میں آ کے تو انسان پتہ نہیں, اصل میں سوچیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں, ان کے بہکاوے میں آ کے انسان بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے, بہت ساری چیزیں. جیسے حضرت علی کا میرے خیال سے کال, اگر اللہ مجھے معاف کرے گا میں غلط ہوں تو, کہ اپنی سوچوں کی حفاظت کرو, تو کیونکہ ہماری سوچیں ہمارے ایکشنز بن جاتے ہیں نا. تو یہاں یہی بات ہے کہ ماشاءاللہ یہ درود پاک کا کرم ان پہ یہ ہوا کہ فوراً ان کو مدد ملی اور فوراً ان کو سکون ملا. ان کو پتہ تھا ان کو دعا میں اللہ سے کیا مانگنا ہے. ورنہ اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے, ہم اللہ کے راہ پہ بھی چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم یہ دعا ہی نہیں مانگ پاتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری مدد کریں. تو ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو دعا مانگی وہ اللہ سے مدد کی مانگی, اور پھر اللہ نے مدد بھی کی. پھر کہتی ہیں قرآن پاک پڑھ کے مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. تو لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ کچھ ہی ٹائم بعد یہ ٹھیک بھی ہو گئی. کہتی ہیں پھر کچھ ٹائم بعد وار ہوا شیطان کا, پھر دوبارہ مجھے بری سوچیں. یہ بات کچھ بھی نہیں تھی جو کہ دماغ پہ اتنی حاوی ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی, اللہ تعالیٰ نے مدد کی. تو درود پاک کا یہ بھی بینیفٹ ان کو ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو گئی, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے چلنے کو تیار ہو گئی, اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ان ساری جو 2 واقعات آپ لوگوں کو سنائے ہیں اس میں سب سے بڑا جو مین آپ لوگوں کو ایک میں نے ایلیمنٹ دیا ہے وہ سوچوں کا ہے. سوچیں ہمیں بہت پریشان کرتی ہیں. بظاہر کوئی شخص کرسی پہ بیٹھا ہوگا یا ہو سکتا ہے کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا ہو, لیکن اگر دماغ سکون دہ نہیں ہے, زندگی میں وہ کہتے ہیں نا سکون نہیں ہے, تو اگر دماغ سکون دہ نہیں ہے تو پھر 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھنے کے بھی اوپر بھی کوئی خوشی نہیں ملتی. ٹرسٹ می آن دس. اور زندگی میں سکون کا کیا مطلب ہے؟ ہم کر تو وہی روز کام رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو بھی زندگی تو معمول سے گزر رہی ہے, لیکن ہماری سوچیں ہر وقت ہمارے مائنڈ میں ہیں, اور نیگیٹو سوچ شیطان دیتا ہے. تو یہ جو درود پاک ہے اس کا سب سے بڑا ایک جو کرم آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کی سوچیں آپ آسانی سے ان کو سیکشن وائز ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ مجھے شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں, یہ والی جو سوچیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں, یہ میری سوچیں. اکثر اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنگ چھڑ جاتی ہے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسے کرو, آپ کو تو لگ رہا ہوتا ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا, آپ خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ میں, لیکن وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں سوچیں کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا میں یہ کام نہیں کروں, نہیں یہ کام کرنا ہے, گناہ ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہیں گے. ڈبل باتیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ آپ کی اپنی ہی سوچیں ہوتی ہیں. تو یہ سارا جو درود پاک ہے اس سے اپنی سوچوں کو آسانی سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں. اگر آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کی سوچوں کو سارٹ آؤٹ کر دیں گے. میں ہمیشہ سے کچھ 6 چیزیں بتاتی ہوں اور وہ میں آج دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہوں گی. نماز, قرآن, درود پاک, استغفر اللہ, اور درود ابراہیمی کی میں نے بات کی ہے, تہجد کی نماز اور صدقہ. یہ 6 چیزیں آپ کی لائف میں اگر آپ رکھ لیتے ہیں آپ کی زندگی اسموتھلی گزر جائے گی. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, میں مفہوم بیان کروں گی کہ انسان اٹھتا ہے, پھر انسان کو رات کو جب اللہ تعالیٰ نیند دیتے ہیں اس کی روح قبض کر لیتے ہیں, پھر روح واپس ڈالتے ہیں, اور یوں ہی یہ عمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ہی یہ عمل دوبارہ پہ جب وہ اٹھتا ہے تو یہ اسی طرح یہ عمل رپیٹ ہوتا رہتا ہے جب تک کہ ہم اس کا جو وقت ہے اپنی مدت پوری کرتا ہے وہ اس دنیا میں.
تو اپنی زندگی میں چیزیں آسان ہو جائیں گی آپ کے اگر آپ درود شریف کو پڑھیں گے. اور یہاں پہ یہ جو بہن کا بھی لاسٹ واقعہ بتایا یہ بھی کہہ رہی تھیں، کہتی ہیں کہ اتنی ہمت ملتی ہے درود شریف سے کہ کبھی کبھی دل گھبرا رہا ہوتا ہے. دیکھیں زندگی پرفیکٹ نہیں ہو جاتی درود شریف پڑھنے سے، لیکن اتنی ضرور ہو جاتی ہے کہ سکون سے گزر جاتی ہے، وہ ٹینشنیں جو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو کہتی ہے اتنا کرم ہوا درود شریف پڑھنے کا کہ میں گھبرا رہی تھی، اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ میں پریشانی میں رو پڑتی تھی، اپنے خاوند کو کبھی اٹھاتی تھی، کبھی اپنے ماں باپ کو فون کر کے تنگ کرتی تھی، کبھی اور لوگوں کو اپنی دوستوں کو فون کر کے، کہیں سے مجھے کہتی سیٹسفیکشن نہیں ملتی تھی. تو کہتی ہیں بس میں نے یہی کیا کہ وہ جو مجھے سوچیں اس ٹائم آ رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور یہ وقت جب گزر جائے گا شاید یہ ابھی وقت ہی مجھے تنگی ہو رہی ہے. اور کہتی ہے الحمدللہ وہی ہوا، صبح اٹھی تو سب ٹھیک تھا. تو درود پاک اگر کوئی انسان مینٹلی ڈسٹرب ہے اسے درود شریف کی طرف لگا دیں، تھوڑا لگا دیں، میں 1000 نہیں کہتی، ڈیلی بیسس پہ 5 دفعہ پڑھ لے، 10 دفعہ پڑھ لے، 7 دفعہ پڑھ لے. درود شریف کی بہت برکتیں ہیں. چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ ہم سب مرتے دم تک درود شریف پڑھتے رہیں. آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.